اللہ کے رسول کی بتا اور کچھ اللہ کے رسول. تو وجہ جب ہمیں معلوم ہوگی کہ فلاں وجہ سے ہمیں عزت مل رہی ہے تو جس وجہ سے ہمیں عزت ملی ہوگی تو اس کے ہم شکر گزار ہوں گے. اس لیے اللہ کہتا ہے جو میرے بندوں کا بھی شکر گزار نہیں ہے وہ بھی میرا شکر گزار. ثابت ہوا کہ بندوں کا بھی شکر گزار ہونا مسلمان کے لیے لازم ہے. جب ہم اولیاء اللہ کے اس زمرے میں آتے ہیں کہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمیں علم توحید، علم رسالت، علم ولایت اور علم معرفت عطا کیا ہے. اس وجہ سے ان کی عزت کرتے ہیں. وہ موجود ہوں یا نہ ہو اللہ تو ہر جگہ ہے نا. اس لیے کہا عزت کرنے والے کے لیے موجود ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ ہر حال میں عزت ہی کرے گا. وہ ہر حال میں اسے پتا ہے کہ عزت سے ہی عزت ملتی ہے، موجودگی کا عالم نہیں. اس لیے اللہ کے نبی کا موجود ہونا نہ ہونا ٹھیک ہے ہم نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ہیں اللہ نے انہیں عزت کتنی دی. اس عزت کی وجہ سے ہم آج بھی ان کی اسی طرح عزت کریں جس طرح صحابہ عزت کرتے تھے تو ہم ایمان میں سلامتی والے. تو طریقہ بتا دے وہ جو دین نے اور اللہ نے اور صحابہ نے طریقے ہمیں بتائے ہیں عزت اور پیروی، اطاعت اور رضا اور قرب اور محبت اور علم اور ادب کے وہی طریقے ہم نے قیامت تک لوگوں کو بتانے ہیں. خود سے ہم نے کوئی نیا طریقہ نہیں بتانا. پیروی وہی رہے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حاضر دور میں کرتے تھے نبی کے. جب پیروی نہیں بدلی علم نہیں بدلا. جب علم نہیں بدلا شعور نہیں بدلا. جب شعور نہیں بدلا تو اطاعت نہیں بدلی. جب اطاعت نہیں بدلی تو نبی کا مقامی عزت حرمت نہیں بدلا. اس میں تبدیلی نہیں. ان کے پردہ کرنے کے بعد بھی قرآن حدیث میں وہی ان کی آواز ہے، وہی ان کا فرمان ہے، وہی ان کا ادب ہے، وہی ان کا مقام ہے اور وہی ان کا نام ہے. ان میں تو تبدیلیاں نہیں لائیں. یہ مانا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقی انبیاء کی طرح دنیا سے چلے گئے ہیں، مگر یہ تو نہیں کہا کہ باقی انبیاء کی جیسے اتباع چھوڑ دیے ان کی بھی چھوڑ دو. کسی انبیاء کو راضی کرنا تمہارا لیے لازم ہے، ان کو بھی راضی نہ. ادب والی باتیں جو صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے وہ ادب والی حدیثیں اب نہیں بتانی کہ آپ نبی موجود ہی نہیں ہے. تو پھر ہمارے دلوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ محبت تب بھی پیدا ہوگی جب ہم صحابہ کے ادب اور صحابہ کی پیروی کی بات کریں گے کہ وہ نبی سے کتنی محبت کرتے. دلیل کے لیے محبت صحابہ سے ہم نے سیکھنی ہے. یقین کے لیے محبت ہم نے اہل بیت سے سیکھنی ہے. اور توحید یعنی کہ ایمان کے لیے محبت ہم نے اللہ سے سیکھی. تو محبت بھی سیکھنے سکھانے سے ملے یعنی کہ مثالیں دینے سے. جب تم محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں صحابہ سے دو گے تو تمہیں پتا ہوگا نا کون سا صحابی اللہ کے نبی سے کس طرح محبت کرتا تھا. ہر صحابی کی محبت کا طریقہ تمہیں ایک جیسا نہیں نظر آئے گا مگر ایک سے ہی محبت کرتے تمہیں نظر آئے گا. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے. یعنی کہ سارے صحابی محبت کرتے ہیں، ان کے طریقے محبت کے علیحدہ علیحدہ ہیں مگر جس سے وہ محبت کرتے ہیں وہ ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمہارے بھی طریقے چاہے علیحدہ علیحدہ ہوں مگر محبت صرف محمد سے کرو، ایک سے.
پھر جب ہم ایک سے محبت سیکھیں گے تو ہمیں کئی سے محبت کے بارے میں معلوم کرنا پڑے گا کہ صدیق اکبر محبت کیسے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فاطمہ کو زہرا حضرت علی حسن حسین کیسی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بلال حبشی کیسی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عمر فاروق کیسی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور حضرت اویس کرنی کیسی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ الکبریٰ کیسی محبت کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور عائشہ صدیقہ کیسی محبت کرتی تھی۔ محبت تمہیں ہر کسی میں نظر آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے طریقے ہر کسی کے ایک جیسے نہیں، تو ثابت ہوا محبت ہر کسی میں ہے، اور جس کے دل میں محبت ہو اللہ کہتا ہے وہی تو ایمان کے نور والا ہو، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کا نور ہے۔ تو یہ جاننا پڑتا ہے کہ محبت میں صحابہ کرام جیسے بلال حبشی محبت کرتے تھے یا صدیق اکبر کی بھی ایک جیسی ہے۔ اب بلال حبشی کی محبت کا یہ عالم کہ جب دنیا سے جانے لگے، دنیا میں جب رہتے تھے کبھی انہوں نے نیا سوٹ نہیں پہنا تھا، اپنے آپ کو سوارا نہیں تھا، مگر جب دنیا سے جانے لگے تو سرما بھی لگایا، سب کو لگایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آج بلال حبشی کیا بات ہے؟ کہا آج میں اپنے اللہ سے ملنے، تو یہ محبت ہے۔ جب جس سے تو ملنے جاتا ہے اس کی محبت میں اپنے آپ کو بدلے گا، جب تو بدلے گا تو تجھے پتا ہوگا میں محبت کرتا ہوں، اور جب تو بدلے گا ہی نا اس کے لیے اپنے آپ کو تو تو اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا، منافقت رکھتا۔ محبت تمہیں کیا درس دیتی؟ بدلنے کا۔ کس کے لیے بدلنا؟ جس سے تو محبت کرتا۔ جب تو بدلا ہی نہیں ہے تو سمجھ لیا تو محبت نہیں۔ یہ زندگی محبت کی بدلائی۔ جب تمہیں علم ہوگا کہ محبت کے علاوہ کوئی چیز ہمیں بدل نہیں سکتی، یعنی کہ نفس محبت سے آ رہی ہے، وہ محبت نہیں کرتا نور سے، تو جب وہ محبت نہیں نور سے کرتا تو ہماری زندگی کو بدلنے بھی نہیں دے گا۔ اب محبت نور والی محبت اور نفس والی محبت، مومن نور والی محبت کو اہمیت دیتا ہے، وہ محبت اللہ رسول سے ہے، کیونکہ جب اللہ رسول سے محبت ہو جاتی ہے تو اس محبت کے بدلے اللہ تمہیں نور عطا کرتا ہے، اس نور سے تو اپنی زندگی کو بدلنے لگ جاتا ہے۔ وہ نور کیا ہے؟ نور الکتاب، یعنی قرآن۔ جو لوگ قرآن کے ہوتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بدلتے نہیں ہیں وہ اللہ رسول سے محبت نہیں کرتے۔ محبت اگر وہ اللہ رسول سے محبت کرتے تو اللہ رسول کی محبت کو اپنا دیتے۔ اس لیے کہتے ہیں جو قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ اب ثابت ہوا اس روز ہماری محبت کی دلیل کیا ہے؟ نہ نبی ہمیں نظر آ رہا ہے، نہ خدا نظر آ رہا ہے۔ دیکھنے کے لیے دلیل محبت کیا ہے؟ قرآن نظر آ رہا ہے، قرآن نظر آ رہا ہے، تو قرآن قیامت تک رہے گا۔ قرآن ہی حاضر ہونے کی دلیل ہے، قرآن ہی نور کی دلیل ہے، قرآن ہی نافع کی دلیل ہے، قرآن ہی پاکی کی دلیل ہے، قرآن ہی قرب کی دلیل ہے، قرآن ہی معرفت کی دلیل ہے، قرآن ہی عظمت کی دلیل ہے، اور قرآن ہی اللہ کے نور کی دلیل ہے۔ جب ہمارے پاس دلیل موجود ہو تو وہ دلیل کس کی ہے؟ کہ اللہ رسول کی کتاب تمہارے لیے دلیل ہے، اور جب تک تو اس دلیل کو
اپنے لیے رہنما سمجھے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ یہ دلیل اگر تمہیں قرآن سے خدا رسول کی طرف لے گا، اگر یہ قرآن تمہیں اللہ رسول کی محبت کی طرف لے جائے تو یہ قرآن تیرے لیے رہنما ہے۔ اگر اس قرآن کو پڑھ کر بھی تو اللہ رسول کی طرف نہیں جاتا تو یہ قرآن تیرے لیے گلے کا طوق ہے۔ یعنی کہ علم ہی گلے کا طوق بنا، علم ہی گلے کا ہار بنا۔ جب اللہ رسول تیرے پاس نہیں ہے تو قرآن تیرے پاس ہونا اللہ رسول کے حاضر یعنی کہ قریب ہونے کی دلیل ہے۔ جب تک تو قرآن کے قریب رہتا ہے اللہ رسول کے قریب رہتا ہے، کیونکہ اللہ اور رسول قرآن کے قریب ہیں۔ آج قرب خدا اور قرب رسول اور قرب ولایت اور قرب صحابہ تمہارے لیے کیا ہے؟ قرآن کے قریب، قرآن کے۔ جب تمہیں قرآن بتائے گا کہ قرب والے کیسے ہیں، قرب اللہ دیتا کس کو ہے اور قرب کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں اور قرب والوں کو ملتا کیا ہے اور قرب والے اپنے نفس کے ساتھ کیسے جہاد کرتے ہیں، جو تمہیں قرآن بتائے گا۔ اور قرآن وہی بتا رہا ہے تمہیں جو اللہ رسول بتا رہا ہے، جو اللہ رسول بتا رہا ہے وہی قرآن تمہیں بتا رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رسول کی کسی بھی بات کو بے شک نہ کرنا اور نہ ضعیف سمجھنا، اس لیے قرآن شک سے پاک ہے۔ تمہیں قرآن شک سے پاک کرتے گا، اور پاک جو شک سے ہوں گے وہی اللہ کے دوست ہوں گے، مومن ہوں گے اور قرآن والے ہوں گے۔ اور جن کے دلوں میں شک ہوگا قرآن پاس رکھتے بھی وہ قرآن کے نور والے نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن کو ہی تمہارا رہنما کہا۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رسول ہمارے کتنے قریب، کس صورت میں قریب ہے۔ شک سے پاک ہو کر اگر تم مانے، اور شک کیا ہے؟ تمہارا نفس، اور پاکی کیا ہے؟ اللہ کا نور۔ یعنی اگر نفس کی وجہ سے تو اللہ رسول کو مانتا ہے تو نفس تو ایمان ہی نہیں لایا تو جھوٹا ہے۔ اگر اللہ رسول کو نور کی وجہ سے حاضر مانتا ہے تو نور تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے، مگر اس پہ ایمان رکھنا لازم ہے۔ بشری صورت میں ہی اللہ کا نبی سب کو نظر آیا، نوری صورتوں میں تو لوگوں نے صرف تجلیاں دیکھی، کبھی کبھی، ہر وقت نہیں، مگر بشری صورت یعنی کہ جسمانی طور پر ہر کسی نے دیکھا۔ آج ہم جسمانی طور پہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، بنفسہ نفیس صورت میں، خواب کی صورت میں دیکھ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو خواب کی صورت میں دیکھا۔ کیوں دیکھا خواب کی صورت؟ تاکہ انسان جان جائے کہ خواب ہی تو حقیقت رہنمائی حق ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خواب والی زندگی سے ہی تو کہتا ہے اس زندگی پہ ایمان لے آ جو خواب والی نہیں، بیداری والی زندگی ہے۔ وہ زندگی کون سی؟ کہا جنت کی تھی، وہاں کوئی خواب نہیں۔ تو جب تجھے قرآن جنت کی طرف بلا رہا ہے جس میں خواب نہیں ہے، خواب میں تو بندہ تعبیر کرتے وقت
کر کچھ نہ کچھ غلطی کر سکتا ہے، مگر قرآن اللہ تعالیٰ نے غلطی سے پاک اتارا ہے۔ وہ جب تیری زندگی یعنی کہ خوابی زندگی کی تمہیں تعبیر بتائے گا کہ تیری خوابی زندگی حقیقت والی زندگی کیسے بنے گی، جب تو حقیقت والی زندگی کو بنانے لگ جائے گا تو تو خوابی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سمجھے گا اور ایمانی زندگی میں بھی قریب سمجھے گا، چاہے نظر آئے یا نہ آئے اللہ دیکھ رہا ہے۔ قرآن تجھے پھر اللہ کے حاضر ہونے پر دلیل دے گا، حاضر جب دلیل تجھے مل جائے گی اللہ کے حاضر ہونے کی، مگر حاضر ہوتے ہوئے وہ نظر نہیں آ رہا، مگر ایک دن سب دیکھیں گے، کہا اس دن تو وہ بھی نظر آئے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو بھی سب دیکھیں۔ آج ہمیں نہیں نظر آ رہا، اس دن تو نظر آئے گا، مگر اس دن سے پہلے بھی کسی کو خواب میں نظر آیا، کسی کو صحابہ کی زندگی میں نظر آیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تو پھر بھی ہر جگہ کہیں نہ کہیں اشارہ مل گیا کہ نظر آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہی تو اشارے دیے۔ اشاروں کا علم کیا ہے؟ جب ہم قرآن حدیث سے اشاروں کا علم پوچھیں گے تو اللہ کہے گا اشاروں کا علم حکمت والوں کے پاس ہوتا ہے۔ حکمت کس کے پاس ہوتی ہے؟ محبت والوں کے پاس ہوتی ہے، اور محبت کس کے پاس ہوتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے پاس، جو اللہ کے رسول کے ہو جاتے ہیں ان کو اللہ اپنے رسول کی محبت عطا کرتے ہیں، اور محبت والے سمجھ جاتے ہیں اللہ کے علمی اشارے اسے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہیں یا دور۔ وہ اشارے کا علم ہوتا ہے، محسوسات کا علم ہوتا ہے، خوشبو کا علم ہوتا ہے، تجلی کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خواب بیداری کا علم ہوتا ہے۔ یعنی کہ اس شخص نے ایسے ہی مجھے دیکھا جس نے بیداری کے عالم میں، جیسے صحابہ نے مجھے دیکھا، جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے ایسا ہی دیکھا جیسے صحابہ نے بیداری کے عالم میں مجھے دیکھا، میری شکل میں کوئی دوسرا نہیں۔ سمجھو اس نے خواب میں بھی بیداری میں نہیں، جس طرح صحابہ نے دیکھا۔ فرق یہ ہے کہ خواب میں دیکھا ہے، مگر خواب کے بارے میں بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، مگر وہ دیکھنا اگر صحابیت کی دلیل ہے تو خواب میں بھی دیکھنے والے کو صحابی کہہ سکتے، ارے صحابی اصل میں دیکھنے سے نہیں بنتا، قرب میں بنتا ہے، یعنی قریب رہنے والا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب یعنی کہ مسجد حرم میں نہیں آتے تھے، اگر وہ صحابہ بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ منافق ہے، منافق میرے حرم میں نہیں آئے گا اور کافر اللہ کے حرم میں نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ثابت ہوا حرم میں بھی جانا مومن کا کام ہے، حرم میں جائے گا تو قرب میں آئے گا، کہ اللہ کے رسول کے حرم میں جانا اللہ کے رسول کے قرب میں ہونا ہے۔ اللہ نے حرم کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم کی بھی بات کر دی، یہ نہیں کہ اپنی ذات کی ہی بات کی، اسی طرح اللہ کے حرم کی بھی بات کی، یہ نہیں کہ اللہ کی ذات کی ہی بات کی۔ تو جو اللہ کے حرم میں ہے وہ بھی اللہ کی پناہ میں ہے، اللہ کے قرب میں ہے، اور جو میرے حرم میں ہے وہ بھی محمد کی پناہ میں ہے، محمد کے قرب میں ہے، ٹھیک ہے۔
یعنی کہ آج بھی حرم تمہارے لیے وہی ادب رکھتا ہے جو صحابہ اکرام کے لیے تھا. آج بھی حرم نبی کا تمہارے لیے وہی انعام رکھتا ہے جو صحابہ کے لیے تھا. یعنی کہ ثواب آج بھی کم نہیں ہوا. حتیٰ کہ نبی تو حرم میں ہمیں نظر نہیں آ رہے منبر پہ بیٹھے ہوئے، ثواب بھی کم ہونا چاہیے کہ جی اس وقت صحابہ اور نبی حاضر تھے، اس وقت حرم میں ہم جاتے تو بات اور تھی. اب تو پردہ کر گئے ہیں، اب کیا جانا حرم میں، کا حرم کا مقام وہی رہے، حرم کا مقام وہی رہے گا. آج بھی وہاں ثواب وہی ہے. اللہ نے آج بھی اسے جنت کا ٹکڑا کہا. اب جو جنت کا ٹکڑا ہے اس میں کون نہیں جاتا؟ کہا کافر اور منافق مشرک ہے. اللہ نے ان کے لیے جنت حرام کر دی ہوئی ہے. وہی منکر ہوگا اللہ کے نبی کے حرم کا جو اللہ کی جنت کا ہے. ٹھیک ہے، حرم کے بارے میں پڑھے تو یہ اللہ نے عزت دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جلوہ فرما تشریف لائے، جس منبر پہ بیٹھتے تھے، یہ عزت اسے بھی دی تاکہ تم انسان جان جاؤ کہ اگر مٹی نبی کے حرم کی وجہ سے جنت ہو سکتی ہے تو پھر صحابی نبی کی وجہ سے جنتی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، مگر کون؟ جو حرم والے ہیں. اور جو حرم میں نہیں آتے ان کے بارے میں کہا وہ منافق ہے، وہ منافق ہے. اور جو اللہ کے حرم میں نہیں جاتے کہا وہ کافر، وہ کافر ہیں. تاکہ تم جان جاؤ کہ کافر کون ہوگا جو اللہ کے حرم کی بے حرمتی کرے گا، اور منافق کون ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم یعنی کہ مسجد نبی کی بے حرمتی کرے گا. یہ جانا کہ بے ادبی کرنے والے کو منافق کہا جاتا ہے. بے ادبی کرنے والے کو منافق کہا، تاکہ تم آسانی سے جان جاؤ کہ بے ادب کیوں کہا گیا ہے بے مراد، اور با ادب کیوں کہا گیا ہے با مراد. ادب کا مقام کیا ہے؟ مراد کیوں کہا گیا کہ اللہ اس کی تمام مرادیں پوری کرے گا جو ادب کرنے والا ہوگا، اور جو بے ادب ہوگا وہ مراد نہیں پا سکتا. ادب دروازہ ہے، ادب دروازہ ہے. کس کا؟ انعام کے خزانوں کو حاصل کرنے کا. اللہ اس انسان کو انعام والا بنانے کے لیے اسے ادب کا حکم دیتا ہے، تاکہ ادب کرے گا تو میری انعام یعنی کہ میری قدر کی وہ اہمیت سے واقف ہوگا، بے قدری نہیں کرے گا. تو شرع کیا کہتی ہے؟ قدر کرنا. اور ہم اردو والے کیا کہتے ہیں؟ ادب کرنا. ادب کیا ہے؟ اگلے کو اپنے سے بڑھ کر عزت والا سمجھنا. منافق کیا کہتا ہے؟ ہم برابر ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کی عزت کیوں زیادہ کریں؟ اور ادب والا کیا کہتا ہے؟ نہیں، یہ عمر میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ علم میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ روحانیت میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ عبادت میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ توکل اور صبر اور سلامتی میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ پرہیزگاری اور متقی اور پرہیزگاری میں مجھ سے زیادہ ہے، یہ رات کی عبادت میں مجھ سے زیادہ ہے.
یہ ذکر و ذکار میں مجھ سے زیادہ ہے، اس لیے اس کی فضیلت کو میں اس لیے مانتا ہوں کہ اللہ نے قرآن میں کہا یہ تم میں سے انعام والے ہیں۔